رجب شریف کے آتے ہی عبادتوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ سال میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا منہا اربعۃ حرم، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہے۔ عرب میں بھی یہ قانون تھا، جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا سارے لوگ اپنی تلواریں رکھ دیتے، جو برسوں سے لڑ رہے ہوتے، جنگیں ہوتی تھیں، تو یہ حرمت والے مہینوں میں، یہ دور جہالت کی بات کر رہا ہوں، اسلام میں نہیں، اسلام کے اعلان کے بعد یہ تو سخت حرمت والے ہو ہی گئے، اس سے پہلے بھی لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت ہم پر اس رجب کو خیر و سعادتوں والا بنا کر طلوع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے پر ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، کمپٹیشن کرو، لیکن کن چیزوں میں؟ اللہ کی طرف بڑھنے میں، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف قریب ہونے میں، ایک دوسرے پر بڑھوتری حاصل کرو، زیادتی حاصل کرو، دنیا حاصل کرنے میں نہیں۔ کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی الخیرات سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ، آگے بڑھو۔ اگر کوئی 2 رکعت پڑھ کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر رہا ہے تو تم 4 پڑھو، تم 10 پڑھو، تم اللہ کی طرف بڑھنے میں سبقت لے جاؤ۔ یہ مومن کی شان ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں حریص ہوتا ہے، بہت زیادہ اس پر حرص کرتا ہے، نہ یہ کہ دنیا طلب کرنے میں۔ اور قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں یوں ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تم 3 جماعتوں میں بدل جاؤ گے، 3 گروہ میں، 3 جماعت میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ دائیں جانب والے تم کیا جانو کہ دائیں جانب والے کیا ہوتے ہیں، اور بائیں جانب والے تم کیا جانو کہ بائیں جانب والے کیا ہیں۔ اور پھر تیسری جماعت والسابقون السابقون، اور سب سے آگے بڑھنے والے، تمہیں کیا خبر کہ وہ سب سے آگے بڑھنے والے کون ہیں۔ اب یہاں پر دائیں جانب والے وہ جو ایمان اور اسلام پر عمل کرتے رہے اور وہ نارمل زندگی گزارتے رہے، بائیں جانب والے وہ ہیں جو دنیا طلب کرنے میں آگے بڑھتے رہے اور کفر کی وادی میں پہنچ گئے۔ اور سابقون السابقون جن کو سورہ واقعہ میں فرمایا گیا آگے بڑھنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتا یہ وہ ہیں اولئک المقربون، جو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو گئے۔ کون؟ جو عام مومنوں کی زندگی بھی نہیں بلکہ ان سے کئی زیادہ اللہ کی قریب آنے میں حرص رکھتے تھے۔ عزیزان گرامی، کمپٹیشن زندگی کا ایک معمول ہے، بچے بھی کمپٹیشن کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں۔ بچپن میں اسکول میں کمپٹیشن ہوتا رہتا ہے، پھر جوانی میں بزنس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، عورتیں حسن میں کرتی ہیں، زیور میں کرتی ہیں، ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے بڑھت حاصل کرنے کا جذبہ ہے، کبھی گھر بنانے میں، کبھی جائیداد بنانے میں، لیکن یہ فضول کی چیزوں میں بڑھت حاصل کر کے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی یہ کمپٹیشن چلتا تھا، لیکن کس بارے میں؟ حدیثیں پڑھتے ہیں ہم، یہاں تک کہ پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑ جاتی کہ کون پہلی صف میں بیٹھے، اتنی تعداد میں سب کھڑے ہو جاتے، اور حتیٰ کہ جمعہ کا دن آتا تو فجر کی نماز میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں پہلی صف ہمیں مل جائے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت دے دی کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہاری تلواریں نکل جائیں گی ایک دوسرے کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس بات پر حریص تھے، اور یہاں تک کہ اذان دینے کا معاملہ آیا تو صحابہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے اور عرض کرتے کہ میں دے دوں، ایک بار میں اذان دے دوں، یہاں تک کہ ان میں بھی آپس میں قرعہ ڈالا جاتا، جس کا نام نکل جائے وہ اذان دے دے۔
ان کی نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے بے شمار معاملات ہیں. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کتابوں میں یا احادیث میں کہ کسی صحابی نے ایک گھر بنایا تو اس کے بدلے میں 2 گھر صحابہ نے بنا دیا ہو. نہیں، بلکہ وہاں نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے پر بڑھتے تھے. اور اگر کوئی خیرات کرتا ہے تو دوسرے صحابہ اس کو بڑی رشک سے دیکھتے. یہی تو بات ہے کہ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، غریب صحابی تھے، یا اصحاب صفہ میں ہیں، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے. جو چیزیں حضور کے پاس صدقہ یا ہدیہ آتا وہ سب اصحاب صفہ میں تقسیم ہوتا تھا، اسی پر ان کا گزر چلتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت کے جو مالدار لوگ ہیں وہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں نیکیوں میں، ہم کیا کریں؟ حضور نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک تو سب سیم ہے، برابر ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنا مال خیرات کر کے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے. کبھی وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، وہ نیکیوں میں مال کی وجہ سے ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ دیکھیں، یہ خواہش اس طرح کی کہ ہم کیوں نہ آگے بڑھے نیکیوں میں مالداروں سے. حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں پوچھا کہ انہوں نے 4 گھر بنا لیا، ہمارا کوئی گھر ہی نہیں بنا، بلکہ یہ فرما رہے ہیں وہ صدقہ اور خیرات کر کے ہم سے نیکیوں میں آگے چلے گئے، غلام آزاد کر کے ہم سے آگے چلے گئے، ہم پیچھے رہ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تم وہ کرو گے تو تم وہ مالداروں کے برابر آ جاؤ گے نیکیوں میں، اور کبھی ہو سکتا ہے تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، آقا بتا دیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھو. امت کے جو مالدار خیرات یا غلام آزاد کرتے ہیں ان کے برابر تم بھی پہنچ جاؤ گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے. جو غریب صحابہ تھے ان کو سب کو بتا دیا کہ یہ عمل کرو اور ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. سب اس عمل میں رہ گئے. 10-12 دن گزرے تھے کہ پھر یہ غریب صحابہ حضور کے پاس آئے. کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کو تو آپ نے یہ عمل بتایا اور ان مالداروں کو بھی یہ عمل پتہ چل گیا، وہ بھی کرنے لگ گئے ہیں، وہ خیرات بھی کر رہے ہیں، غلام آزاد بھی کر رہے ہیں، اور یہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو پھر وہ آگے بڑھ گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے جتنا چاہے عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار، یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا. عبادتوں کا موسم اگر آ رہا ہے، آپ ابھی سے تیاری کرو. ایک دوسرے پر میں سبقت حاصل کر رہا ہوں، نمازوں کی طرف، نوافل کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف، درود مبارکہ کی طرف بڑھو، تیزی سے بڑھو. بچوں میں بھی یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے. اگر تمہارے 2 بچے ہیں تو انہیں لگاؤ کہ رجب کے مہینے میں پورا تم سورہ یاسین سنا کر کے دکھاؤ، زبانی طور پر تم سورہ رحمان سنا کے دکھاؤ. یا بچوں میں اس بات کا کمپٹیشن ہو کہ یہ بڑا تمہارا بھائی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 20,000 مرتبہ درود پڑھ چکا ہے، تو کتنا پڑھے گا؟ بچوں میں اس کا بھی کمپٹیشن ہوتا ہے. وہ اپنے بڑے بھائی سے آگے بڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ 25,000 پڑھے، لیکن ان دونوں کا ثواب ماں باپ کو دیا جائے گا. دونوں کا ثواب ان ماں باپ کو جو نیکیوں میں انہیں آگے بڑھانے میں لگاتے ہیں. یہاں کمپٹیشن کن چیزوں میں لگایا جاتا ہے؟ دنیاوی ہرس میں، مالداری میں. ماں باپ تو انہیں بتاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے ایجوکیشن اپنی جگہ پر، لیکن انہیں ہمیشہ ذہن و دماغ میں یوں ڈالا جاتا ہے، دیکھو فلاں کا بچہ مہینہ 1,00,000 روپے کماتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ فلاں کا بیٹا مہینہ 1.5 لاکھ اس کی انکم ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر دنیا طلبی اور ہرس ہم ڈالتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنے ماں باپ کے اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے 1 لاکھ کی انکم لانا ہے، چوری سے آئے، ڈکیتی سے آئے، ٹوپی پہنا کے آئے، دھوکے سے آئے. اسے یہ نہیں، بلکہ کمپٹیشن دوسروں کے طور پر یوں لگاؤ، فلاں 1 لاکھ کماتا ہے تو کیا ہوا، لیکن نمازیں غائب کر کے کماتا ہے، شریعت کو چھوڑ کر کے کماتا ہے. بیٹا اگر تجھے اللہ تعالی حلال 1 لقمہ عطا کرے 5 وقت کی نمازوں سے، میں سمجھتا ہوں تو دنیا کے کروڑ پتی سے زیادہ امیر ہے.
اللہ نے تجھے یہ سعادت بخشی ہے، تو زیادہ امیر ہے، تو زیادہ دولت مند ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو کمپٹیشن تھا وہ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے ہمیشہ۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو وہیں بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں، سب بیٹھ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے کون بڑھتا ہے۔ ایک ایگزام ہو رہا ہے، ایک امتحان ہو رہا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع میں پوچھا آج کون روزے سے ہے، کون روزہ رکھا ہے۔ یہ رمضان کی بات نہیں تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا رات کو ہی میں نے نفل روزے کی نیت کر لی تھی اور میں روزے سے ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، آج کوئی ہے صحابہ میں مجمع میں جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں ابھی تو ہم فجر پڑھ کے یہیں بیٹھے ہیں، کہیں گئے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، آقا میں ہوں، فجر کے لیے آ رہا تھا، مسجد میں آنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے، میں ان کی عیادت کر کے آیا، ان کی خیر خیریت پوچھا، ان کے احوال دریافت کیا اور اس کے بعد مسجد آیا ہوں، عیادت بھی کر کے آ گئے بیمار کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع میں، صحابہ سب تھے، پھر پوچھا آج کوئی ہے جو کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت عمر کہتے ابھی فجر کا وقت ہے، نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہیں، گئے ہی نہیں گھروں پر۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں آقا مسجد پہنچا تھا، دروازے پر ایک سائل کھڑا تھا اور اس کو کسی چیز کی حاجت تھی، میں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہلوا کر اس کی جھولی میں ایک روٹی ڈال دیا تھا اور پھر نماز کے لیے حاضر آیا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑی عمر کا شخص کسی میدان میں ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پیار سے وہ کہتے تھے بڑی عمر والے ہیں، اور فرماتے یہ بزرگ کبھی ہمیں کسی میدان میں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان صحابہ میں جب یہ باتیں فضیلت بیان کرتے، حضرت ابو بکر صدیق کا حرص دیکھے نیکیوں کی طرف، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 8 دروازے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دروازہ ہے جو نمازیوں کے لیے، جس کی نمازیں زیادہ قبول ہو گئیں وہ اس دروازے سے جا رہا ہے، جس کا حج غالب آ گیا وہ ایک دوسرے دروازے سے جا رہا ہے، جس کے روزے غالب آ گئے وہ روزوں کا ایک دروازہ ہے اس کا۔ 8 دروازے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گنائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ حرص ہے نیکیوں کی طرف، رب کی طرف بڑھنے کا۔ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان 8 دروازوں سے کوئی داخل ہو جائے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں میرا گمان ہے وہ آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آپ ہو سکتے ہیں کہ 8 دروازے سے ابو بکر تم داخل ہو سکتے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، وہ صحابہ اکرام کا جو معاشرہ تھا ایک دوسرے میں سبقت لے جانے کا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع کی بات آتی، ڈیفنس کی بات آتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی فرماتے ہیں جنگ بدر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخری رات ہے کل جنگ ہونی ہے، رات کے وقت حضور صحابہ کو جمع کر کے پوچھتے ہیں اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم چاہو تو مدینے واپس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے گھمسان کی جنگ ہو، اس لیے کہ کفار بڑی تعداد میں آ گئے، جو اپنا مال، اپنے اولاد، اپنی تمام چیزوں کو بچانا چاہے وہ جا سکتا ہے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ایک صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے، عرض کرتے ہیں آقا ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کیا کیے تھے معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ایک قوم سے مقابلہ ہو گیا تھا، قوم جبارین، بڑی قوم تھی، بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے اور اس زمانے میں وہ بہت ظلم کرتے تھے، ان سے مقابلہ کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ایمان والی جماعت کو، بنی اسرائیل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلایا چلو قوم جبارین سے لڑتے ہیں اور انہیں مات دیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ وہ قرآن میں ہے اذهبا انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون آپ دونوں جاؤ، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھیں گے کہ آپ لوگ لڑتے کیسے ہیں۔ یہ کون کہا تھا؟ بنی اسرائیل نے کہا تھا اپنے نبی کو، قوم جبارین سے اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کے بھائی جا کر کے لڑیں، جنگ کریں، ہم دیکھیں گے یہاں بیٹھ کر کے کہ آپ لڑتے کیسے ہیں۔
یہ بنی اسرائیل تھے. تو حضرت مقداد بن اسود جنگ بدر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر کہ کون یہاں رہے گا کون جائے گا، عرض کرتے ہیں آقا ہم بنی اسرائیل نہیں جو یہ کہیں گے اے رسول پاک آپ جائیں اور لڑیں، بلکہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، یہاں تک کہ دشمن کا ایک تیر بھی آپ تک نہیں آنے دیں گے، اور اگر آپ تک کوئی آتا ہے تو وہ ہماری لاشوں کو روند کر کے آئے گا. یہ حضرت مقداد بن اسود نے کہا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بشارت سنائی صرف اس جذبے کی وجہ سے. آپ سنیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اس جنگ میں تھے، وہ زندگی بھر کہتے ہیں کاش اللہ تعالیٰ مقداد بن اسود کی زبان میری زبان میں رکھا ہوتا، میرے منہ میں رکھا ہوتا، اور جنگ بدر کی رات میرے بھائی مقداد نے جو جملے کہے تھے ایک بار میں کہا ہوتا تو آج فخر کر رہا ہوتا. یعنی ان باتوں پر بھی وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے اور نیکیوں پر دوسروں کے لیے رشک کرتے. اور ایک دو چیزیں جو نیکیوں میں بڑھنے کی ہیں، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں جا رہے تھے، اور رات کے وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود یہی صحابی نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں، قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کر رہے تھے. حضور رک گئے، باہر رکے. جب عبداللہ ابن مسعود رکوع میں گئے تو خوش ہو کر کے کہا اے ابو بکر عمر بشارت ہے عبداللہ ابن مسعود کو، وہ جو مانگے اللہ آج قبول کرے گا، جو مانگے وہ اللہ قبول کرے گا. حضرت ابو بکر عمر ساتھ میں تھے اور رات کو واپس آ گئے. حضرت عمر کہتے ہیں میں صبح فجر سے پہلے بھاگا عبداللہ ابن مسعود کو بتانے کے لیے کہ ہم رات گزر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تم نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے سن لیا. آئے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود بشارت ہو تم کو، رات کو تمہاری نماز رسول پاک نے سنا، ہم بھی ساتھ میں تھے، اور کہا ہے کہ اللہ سے تم جو مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آپ کو خیر ہو اے عمر، رات ہی کو ابو بکر آ کر مجھے بشارت سنا کے گئے، رات میں ہی وہ آ کر کے سنا کے جا چکے. حضرت عمر کہتے ہیں وہ کسی میدان میں تھکتے نہیں ہیں، کسی میدان میں وہ تھکتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرنے کا ایک دن طے کر لیا مدینے میں کہ جو بھی مجھے زیادہ مستحق نظر آئے اس تک پہنچ جاؤں گا. بڑے تلاش و جستجو کے بعد ایک بوڑھی عورت انہیں نظر آئی جس کا کوئی تھا نہیں، وہ کمزور عورت تھی. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے طے کر لیا کہ روزانہ صبح اس کا کام کر دوں گا. فجر کے وقت جب گئے تو دیکھا اس کے گھر میں کچرا جھاڑا ہوا ہے، بستر جمایا ہوا ہے، سب چیزیں سلیقے سے رکھی ہیں. کوئی آ کر کے جا چکا. دوسرے دن آئے پھر دیکھا کہ سب اس بوڑھی عورت کا کام پورا ہے، کوئی کام کی اسے حاجت نہیں، کھانا بھی بنا رکھا ہے. اتنی صبح تیسرے دن حضرت عمر کہتے ہیں فجر سے پہلے میں جا کر کے اس بوڑھی عورت کے گھر کے پاس کھڑا رہا، دیکھا اذان ہونے سے پہلے ایک شخص چادر منہ پر ڈالے ہوئے گھر سے نکل رہا ہے، کچرا سب جھاڑ کر کے. میں نے اس کی چادر کھینچی، دیکھا وہ ابو بکر صدیق تھے، ابو بکر صدیق تھے. حضرت عمر کہتے ہیں اس بات پر نہیں، ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی میرے صحابہ میں جو اللہ اس کے رسول کے لیے اپنا مال وقف کرے. حضرت عمر اپنے گھر آئے اور اپنے گھر والوں سے کہا آج ابو بکر سے آگے بڑھنے کا بہترین موقع ہے میرے پاس. یہ ہے کمپٹیشن، دنیا داری میں نہیں. کہتے ہیں پورا مال جمع کر کے آدھا کر دیا. اس وقت تو 2.5% زکوٰۃ تھی نا، آج بھی 2.5 100 روپے ہیں تو 2.5 زکوٰۃ کے طور پر. حضرت عمر نے آدھا کر دیا، 50-50، آدھا اپنے گھر میں رکھا اور لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ سوچتے ہوئے کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ مال آپ لے کر کے آئے. لیکن وہاں پہنچے تو پتا چلا حضرت ابو بکر پورا ہی لے کے آئے ہوئے تھے، پورے گھر کا لے کر کے آئے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کتنا لے کے آئے ہو؟ کہا میں آدھا لے کے آیا ہوں. گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا آدھا چھوڑ آیا، آدھا گھر والوں کے لیے. حضرت ابو بکر سے پوچھا تم کتنا لائے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لے کر آئے. گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے. حضرت عمر کا ایک تاریخی جملہ ہے، کہتے ہیں واللہ لن اقدمک یا ابا بکر، قسم خدا کی ہے ابو بکر میں کبھی تم سے آگے نہیں جا سکتا، کبھی تم سے آگے نہیں جا سکتا.
عزیزان گرامی وقار صحابہ کرام رضواناللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ معاملہ تھے. جنگ بدر میں جانے سے پہلے ایک رات میں جھگڑا ہو رہا ہے, ایک گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے. کس میں؟ باپ اور بیٹے میں. کس بات پر؟ بیٹا جوان ہے, باپ بوڑھا ہو چکا ہے. صحابہ ہیں دونوں, اور دونوں اس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں کہ گھر میں ایک کا رہنا ضروری ہے اور ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفاع کے لیے میدان میں جانا چاہتے ہیں. بیٹا کہتا میرا حق زیادہ ہے, باپ کہتا میرا حق زیادہ ہے. دونوں کا یہ آپس میں چلتا رہا معاملہ, یہاں تک کہ قرآن اندازی کی. قرآن میں بیٹے کا نام نکلا, کہا کہ نہیں حضور کے پاس چلتے ہیں, میں یہ قرآن کو چھوڑتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا. اپنی فضیلت بتائی, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنی جنگوں کا تجربہ ہے, فلاں فلاں جگہ گیا ہوں, میری عمر آج اس تمام مشاقی میں گزر گئی, یہ تو ابھی بچہ ہے میرا, جوان ہے, میں زیادہ کام آؤں گا تجربے کے اعتبار سے. بیٹے نے اپنی فضیلت بیان کی, کہا اے اللہ کے نبی میدان جنگ میں بہادر اور طاقتور شہسوار کام آتے ہیں, ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, اگر یہ تھک گئے تو کئی لوگوں کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں, اگر یہ کمزور ہو گئے تو انہیں اٹھا کر کون لائے گا, فلاں فلاں. باپ اور بیٹے ایک دوسرے کے متعلق عرض کر رہے ہیں. کن باتوں میں؟ رسول اللہ کے ڈیفنس میں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ یہ بیٹا بدر میں جائے گا, باپ اپنے گھر کی نگہبانی کرے گا. آپ کی عمر ہو گئی, آپ گھر میں نگہبانی کریں. چیخ مار کر کے وہ صحابی رونے لگے, اے اللہ اس بوڑھاپے نے مجھے رسول اللہ سے دور کر دیا, اس بڑی نیکی کو حاصل کرنے سے اس بڑھاپے نے مجھے دور کر دیا. کاش میں جوان ہوتا تو آج رسول پاک کے ساتھ جا رہا ہوتا. عزیزان گرامی وقار, ان کی یہ تمنائیں تھی جو نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے تھی. اللہ نے تمہارے پاس جوانی عطا کی ہے, طاقت ہے, قوت ہے, اور جس کے پاس مال ہے تم رکھے رہ گئے اسی طرح سے, اور ایک وقت آئے گا جب تم پچھتاؤ گے میرے پاس فلاں فلاں سب چیزیں تھی, کاش میں سب خیرات کیا ہوتا, حشر کے میدان میں اونچی گردن کے ساتھ فخر کر رہا ہوتا, سب کے سامنے فخر کر رہا ہوتا. بے شمار اس طرح کے صحابہ کرام کے بھی معاملات ہیں. امت کے اہل اللہ بھی ایسے ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں, نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, وہ کن چیزوں میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں. پڑوس کے بچے نے بائک لی ہے تو باپ سے بچہ لڑ رہا ہے, میرے گھر میں بائک کیوں نہیں آئی. پڑوس کے بچے نے موبائل لیا ہے تو میرے ہاتھ میں موبائل نہیں, فلاں کے بیٹے کو اس کے باپ نے موبائل دلایا ہے, اس کے پاس آئی فون ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ بچوں کا کمپٹیشن ہے آج, گاڑی میں, موبائل میں, گیم میں, کپڑوں میں, انہی میں کمپٹیشن ہے. فلاں نے اتنے قسم کے اتنے مہنگے جوتے خریدے, میرے پاس تو چپل ہی ہے. یاد رکھو دنیا دیکھتے رہو گے تو ہمیشہ تم حریص رہ جاؤ گے, کبھی سکون کی دولت نہیں ملے گی, نا شکرے بن کر کے دنیا سے جاؤ گے, اس لیے کہ دنیا کبھی تمہیں سیراب ہونے نہیں دیتی, کبھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, فرماتے ہیں اثنان لا یشبعان, دو لوگ ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا, ایک علم حاصل کرنے والا اور ایک دنیا حاصل کرنے والا. دنیا کی طلب ایسی ہے کہ تمہارا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, تمہاری خواہشات کبھی نہیں ختم ہوں گی. اس لیے دنیا میں اپنے سے بڑے کو نہ دیکھنا بلکہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھنا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میری چپل چوری ہو گئی, چپل چلی گئی یا پھر چپل ختم ہو گئی تھی, تو چلتے چلتے آپ ایک دوسری مسجد میں آئے, پیروں میں کنکریاں چوب گئیں, آبلے پڑ گئے دھوپ کی شدت کی وجہ سے, رونے لگے مسجد میں بیٹھ کر کے, اللہ میں اتنا محتاج ہو گیا کہ آج چپل بھی خرید نہیں سکتا, سیاحت میں تھے, مال نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں رو کر کے باہر نکلا تو مسجد کے دروازے پر ایک پیر کٹا ہوا آدمی بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے. تو دل نے یہ جھنجھوڑا کہ صرف تیرے چپل گئی ہیں, اس کے تو پیر ہی نہیں ہیں, پھر بھی وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. واپس دوڑے ہوئے مسجد میں آئے, عرض کیا مولا میری شکایت کو معاف کر دے, تو نے پیر تو سلامت عطا کیے ہیں, پیر سلامت عطا کیے ہیں, سر سلامت تو پگڑی ہزار کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اسی طرح سے جو دنیا کے حرص میں رہتے ہیں وہ کبھی سیراب نہیں ہوتے, شکایت پہ شکایت ہی کرتے رہتے ہیں. عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسی ایسی شکایتیں اپنے شوہروں کے متعلق لے کر آتی ہیں
کہ ولا مجھے میرے شوہر ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. میں اکثر عورتوں سے کہتا ہوں فرعون تو نہیں ہے تمہارا شوہر کہ تمہیں سلا کر کے تمہارے ہتھیلیوں میں کیل ٹھوکتا ہے یا پھر تمہارے بالوں سے چھت پہ لٹکاتا ہے. وہ سیدہ آسیہ تھی جن کا شوہر فرعون تھا اور انہیں سخت ترین ظلم دیتا تھا, تب بھی وہ حضرت آسیہ کہتی تھی آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور اس کے ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں. وہ اس وقت بھی ایمان کو ساتھ رکھتی تھی. شکوہ اور شکایت کے ساتھ تمہارا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا. اسی لیے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو. بچوں کو دنیا طلبی میں نہیں بلکہ نیکیوں میں, بچوں میں ان باتوں کا کمپٹیشن لگاؤ کہ مسجد میں کون کتنے دن حاضر رہا, قرآن کون کتنے دن پڑھا, بلکہ بچوں کو قرآن پاک کے علاوہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پکڑائیں ان کے ہاتھ میں, مہینے بھر کے بعد دیکھیں کس نے کتنے صفحے پڑھے, کون حضور کی سیرت سب سے زیادہ جانتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں کتنے لوگوں کے نام تمہیں معلوم ہے, فلاں کو معلوم ہے. یہ سب مسابقات اب ختم ہو گئے. کوئی کمپٹیشن ہوتے تھے, پہلے تو ہوتے تھے, لیکن اب اس کا بھی زمانہ ختم ہونے لگ گیا. عزیزان گرامی وقار, اب رجب, شعبان اور رمضان یہ عبادتوں کے موسم ہے. بچوں کو لگا دو نیکیوں کی طرف, سبقت کرو. آپ کے پاس مال ہے تو کثرت, ایک دوسرے پر بڑھت حاصل کرنے کی کوشش کریں. قرآن کہتا ہے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی صفت یہ ہے, اللہ فرماتا ہے والذین هم بآیات ربہم یؤمنون, جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون, اور اللہ پر اپنے رب کا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو انہیں دیا جاتا ہے اس پر وہ قناعت کرتے ہیں اور ان کا دل اللہ کی طرف لگا رہتا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے جو نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں. وہم لہا سابقون, اور جو دوڑتا ہے وہی سب سے پہلے پہنچتا ہے. جو دوڑتا ہے وہی سب سے پہلے پہنچتا ہے اور سست آدمی سب سے تاخیر میں جاتا ہے. آج یہاں جو دوڑا جنت میں وہ پہلے اندر داخل ہوگا, اور جو یہاں پیچھے رہا وہ برسوں کے بعد جنت کی طرف جا رہا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا داری اور حرص و طمع سے مولا ہم سب کی حفاظت فرمائے. قدیر و جبار خدا ہمارے بچوں کو, ہم سب کو, ہمارے گھروں کو رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک خیر اور سعادتوں اور نیکیوں کے ساتھ عطا فرمائے. اور رب تبارک و تعالی ہر بری بلا اور بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.